اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ کیا خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم الحمدللہ اپنی اس زندگی کو نور کلام امیر المومنین علیہ السلام سے منور کر رہے ہیں، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ مومنات کتنی شدت کے ساتھ انتظار فرما رہی تھیں ان حسین حکمتوں کی، اور الحمدللہ جس انداز سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں کلام امیر المومنین علیہ السلام سے، وہ ساری حسین فیڈ بیک سن کے مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ کیا تڑپ ہے اور کیا انتظار ہے۔ الحمدللہ حکمت نمبر 101، 102 اور انشاءاللہ ٹائم ملے تو 103 کو آج ہم کور کریں گے۔ 101 میں ایک بہت ہی پیارا پیغام ہے کہ ان کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بہت پیارا ہدف مقصد بنا رکھا ہے، اور وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ جب لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے اس مشن میں، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اور حکمت نمبر 102 میں جو ہے وہ ایک پیشن گوئی کی گئی ہے، فیوچر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ اور حکمت نمبر 103 بہت مزے کی ہے، بہت ہی زیادہ، جو مولا اپنے لباس کے بارے میں بتا رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اس حکمت کو بھی اپنے وجود میں اتاریں۔ آئیے 101 کی زیارت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستقیم قضاء الحوائج الا بثلاث۔ مولا یہ کہنا چاہ رہے کہ لوگوں کی مدد جو آپ کرتے ہو نا، یہ اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتا، یہ بہترین نہیں ہو سکتا جب تک یہ 3 صفات اس میں موجود نہ ہو۔ یعنی جو اتنے پیارا تم کام انجام دے رہے ہو نا، جو نیکی انجام دے رہے ہو، اس کو ضائع نہ ہونے دو، اس کو اپنے کمال تک پہنچاؤ، اس کی اصلاح کرو، اس کو بہتر سے بہتر بناؤ، اس کو بارگاہ الہی کے اس عروج اور کمال تک پہنچاؤ۔ کیوں؟ کیسے؟ کہا ان 3 کاموں کے ذریعے۔ نمبر 1 بِاسْتِصْغَارِهَا لِتَعْظُمَ۔ اس جو تم عمل انجام دے رہے ہو، جو نیکی کر رہے ہو، جو بھلائی کر رہے ہو، جو لوگوں کی مدد کر رہے ہو، اس کو بہت کم سمجھو، اپنے عمل کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرو، نہیں کو میں نے اتنا بڑا کام کیا، اس کو عظیم نہ بناؤ۔ اگر تم نے اپنے اس نیک عمل کو بڑا بنایا تو تم خود چھوٹے ہو جاؤ گے، لیکن اگر اس عمل کو چھوٹا سمجھا تو اس کا مطلب ہے تم خود بہت بڑے ہو۔ اس لیے کہا ہے لِتَعْظُمَ۔ صحیح، یہ جو آپ اپنے عمل کو حقیر سمجھتے ہو، یہ آپ کو عظیم بنا دیتا ہے۔ لِتَعْظُمَ، بیوٹیفل۔ اور ہم اپنی عظمت، اپنی شخصیت کو حاصل کرنے کے لیے ٹیڑھے راستے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ نہج بلاغہ کا راستہ بڑا پیارا راستہ ہے، بہت خوبصورت راستہ ہے۔ وَبِاسْتِكْتَامِهَا لِتَظْهَرَ۔ اور اگر چاہتے ہو کہ یہ عمل معروف ہو جائے، ظاہر ہو جائے، ہر ایک کو پتہ چلے، ہر کوئی تعریف کرے، تو کیا کرو؟ اس کو چھپاؤ۔ جتنا تم چھپاؤ گے اللہ اس کو بہت زیادہ ظاہر کرے گا، اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور آخرت میں تو یقیناً کیونکہ یوم تبلی السرائر ہے، جس دن تمام سیکرٹس سے جو ہے وہ جو پردے کرٹنز لگے ان کو ہٹایا جائے گا، اور حقیقت واضح ہو جائے گی، آشکار ہو جائے گا۔ اور پھر تیسری چیز بتایا لِتَعْجِيلِهَا لِتَهْنُوَ، کہ جب کوئی آپ کے پاس کوئی حاجت لے کر آئے تو جلدی کرو، تعجیل کرو، العجل سے ہے، تو کیا ہوگا؟ نہیں کو انشاءاللہ کل اس کو بار بار بیچارے کو آنا پڑے، نہیں، لِتَعْجَل، جلدی کرو۔ کیوں؟ تعجیل کرو گے تو اس کام کا لطف، مزہ، عزت اور سکون ہی سکون دے گا۔ کتنا پیارا ہے۔ لِتَعْظُمَ، لِتَظْهَرَ اور لِتَحْنُوَ، یعنی ہمیں عظمت چاہیے، ہمیں شہرت چاہیے، ہمیں لطف اور سکون چاہیے۔ کا یہ تینوں چیزیں چاہیے نا، نیکی کے بدلے میں ہمیں لگتا ہے نا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں کچھ ملے،
تو یہاں مولا امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہیں ملے گا، بہت کچھ ملے گا، لیکن اس کے ملنے کا راستہ یہ ہے کہ تم وہ راستہ اپناؤ جو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے ایک اور حدیث میں ہے من اشرف الافعال الکریم، کریم کرتا ہی اچھے کام ہے، لیکن اشرف شریف ترین کام جو کریم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ غفلتہ اما یعلم، جو کچھ وہ کرتا ہے، جو کچھ وہ جانتا ہے، اس کے بارے میں وہ اس کاموں پر توجہ ہی نہیں دیتا، کہ ایز اف نتھنگ آئی ہیو ڈن، یعنی اپنے کاموں کو بہت زیادہ حقیر سمجھتا ہے، اپنے کاموں کو بہت زیادہ عظیم نہیں سمجھتا، اگنور کرتا ہے۔ یہ کریم کا شریف ترین عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس کوئی حاجت لے کر آیا تو کہا کہ فلانی میری ایک بہت چھوٹی سی حاجت ہے، آپ پورا کر دے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر چھوٹا سا کام ہے تو چھوٹے لوگوں کے پاس جاؤ، میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ میرے پاس بڑے بڑے کام لے کر آؤ، میں بڑے بڑے کام کرتا ہوں۔ دیکھیں یعنی یہ اس کی حقیر ہونے کی علامت تھی کہ وہ اپنے آپ کو غرور میں بہت ہی بڑا سمجھ رہا تھا، تو اس انداز سے اس نے بہت ہی حقیرانہ انداز سے کہا۔ اور جبکہ روایات میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے نا حاجت لے کر، نمبر 1 آپ اس کو کیا سمجھو کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بابا جان پروردگار عالم انہیں طول عمر عنایت فرمائے، اور تمام علماء کرام کو، تو آپ کہتے ہیں کتنا رب کا شکر ادا کریں کہ لوگ ہم سے مراجعہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، کتنا شکر ادا کریں، کتنا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ کہ لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور آتے ہیں کچھ سوال کرنا، علمی سوال، فکری سوال، اپنی مشکل کا حل ڈھونڈنے اگر کوئی آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ نعمت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ کو ہرگز بتانے کی اجازت نہیں کہ فلانی کوئی مشکل لے کر آیا تھا اور پھر چھپائیں، نہیں، شروع سے کہہ دیں ارے ہماری دوستی تھی، ہم مل رہے تھے، ہم ایک بڑے مزے کی گفتگو کر رہے تھے، ہماری ایک علمی ڈسکشن تھی، ہم ایسی چٹ چیٹ کر رہے تھے، اس کو عزت دے، شروع سے ہی اس میٹنگ کو ہی چھپا دے، بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور میں آپ کو دعوت دوں گی کہ سرمن نمبر 257 کو آپ اکیلے میں بھی پڑھ لیں، اور میں جلدی سے اس کا ایک حصہ بتاتی ہوں کہ جناب کمیل سے مولا فرما رہے، کمیل فَوَالَّذِي سَمِعَ وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتِ، اس رب کی قسم جو پورے وجود کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے، ساری آوازیں اس کی طرف جا رہی ہوتی، مَا مِنْ أَحَدٍ أَوْدَعَ قَلْبًا سُرُورًا إِلَّا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ لُطْفًا۔ کہتے جب کوئی انسان کسی کی مشکل کو دور کرتا ہے اور کسی کے دل میں سرور اور خوشی جاری کرتا ہے، تو اس سرور کی وجہ سے پروردگار عالم ایک مخلوق خلق کرتا ہے جس کا نام ہے لطف۔ وہ اتنی عزت دیتا ہے، وہ اتنا عظیم موجود ہے کہ فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَائِبًا، میں نے مثلاً کسی کی مشکل کو دور کیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ خوش ہوا، تو اس کے بدلے میں رب نے لطف کو خلق کیا، اور وہ لطف جو ہے وہ اس وقت تیزی کے ساتھ آ کر میری مدد کرے گا جب مجھ پر کوئی مشکل پیش آئے گی۔ کہتے اس طرح سے مشکل کو مجھ سے دور کر دے گی جس طرح سے پانی جو طاقت سے آئے، کس طرح سے جو رکاوٹیں اس کو اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، اگر آپ کسی سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں، کوئی اپنی ضرورت کو پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اہل کے پاس جاؤ۔ اہل کون ہے؟ نا اہل سے نہ مانگو، بہت زیادہ اسلام نے کہا اہل وہ ہے جو آپ کے کام کو تاخیر، جو ڈیلے نہیں کرے گا، کل آؤ، اس کے پاس جاؤ، بہت زیادہ بلا وجہ جو ہے وہ اس کو طول نہیں دے گا، فٹافٹ کر دے گا۔ نمبر 1 اس کو وہ ایک جو ہے ایک نمائش اور ایک اپنے لیے شو آف کا ذریعہ نہیں بنائے گا، اور احسان بھی نہیں جتائے گا، اور اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں حاضر پاتے ہوئے بہت ہی عزت کے ساتھ یہ کام کرے گا۔ اب ایک سوال یہ
کہ کیا ہمیشہ جب ہم کوئی نیک کام کریں اس کو چھپائیں، کیونکہ اس میں کتمان کہا گیا ہے نا. تو اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو پروردگار عالم نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، پھر کہا سرا وعلانیہ، شب و روز دیتے ہیں اور پبلکلی بھی دیتے ہیں، سب کے سامنے بھی دیتے ہیں، سب کو پتہ بھی چلتا ہے، اور چھپ کر بھی دیتے ہیں. both are recommended in Islam. why? you know why? because کبھی کبھی آپ جو ہے وہ ایک جگہ سب کے سامنے آپ کو دینا پڑتا ہے تو دے دو، لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو پتہ چلنے دو. نمبر 1 دوسرے انکریج ہوتے ہیں، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے. نمبر 2 دوسرے آپ کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچیں گے، سوء ظن نہیں رکھیں گے، کہیں گے ارے اللہ نے اس کو اتنا دیا ہوا، یہ تو کچھ دیتا ہی نہیں، ہم نے کبھی کچھ سنا ہی نہیں، کسی کی مدد ہی نہیں کرتا. تو تھوڑا بہت ایک ایریا لوگوں کو پتہ چل جائے، بہت سے ایریا پتہ نہ بھی چلے، کوئی بات نہیں. both are recommended. کتنا پیارا اسلام ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی مصلحتیں ہوں تو پتہ چل جائے تو پتہ چل جائے، کوئی بات نہیں. اور اتنی پیاری حدیث ہے کہ ان صدقۃ السر فی التطوع تفضل علانیتها 70 ضعفا، 70 اور 70 ٹائمز جو مستحب صدقہ ہے اس کو چھپا کر دینے کا زیادہ ثواب ہے بنسبت سب کے سامنے سب کو بتاتے ہوئے دینے کا. وصدقۃ الفریضہ علانیتها افضل من سرها ل25 ضعفا، لیکن جو واجب صدقہ ہے اس کو بتا کر دینا، یعنی کیونکہ تاکہ اور لوگ بھی انکریج ہو، 25 ٹائمز اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو چھپا کر دیں. یہ بھی ایک مصلحت ہے جس کو اتنے اچھے انداز سے بتایا گیا ہے. آئیے الحمدللہ چلتے ہیں نیکسٹ حکمت کی جانب، جس میں ملاحم کے بارے. ملاحم کہتے ہیں وہ نیوز جو فیوچر کے بارے میں ہو، تو یہ اس کو ملاحم کہا جاتا ہے، کیونکہ باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے جس میں ان تمام احادیث کا کلیکشن ہے جو سیاتی علی الناس، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور بہت سے ایسے علوم جو فیوچر کے بارے میں ہو انہیں ملاحم کہا جاتا ہے. جو بلاغہ میں ٹھیک ٹھاک خطب ملاحم ہے نمبر 1. نمبر 2 علوم بلایا والمنایا بھی کہا جاتا ہے کہ جناب میثم تمار، جناب حبیب ابن مظاہر، جناب رشید ہجری جیسے شخصیات کو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کے فیوچر کے بارے میں بھی کہ کون کب کہاں کیسے کیا کام انجام دے گا اور اس کا اینڈ کیسا ہوگا، یہ بھی ایک علم ہے. تو یہاں پر یہ علم بیان کیا جا رہا ہے کہ یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں بہت سے عجیب عجیب کام ہوں گے. خاص طور پر 6 کاموں کو بتایا گیا ہے کہ بہت سے ذلیل اور پست اور چیپ لوگوں کو بہت رسپیکٹ ملے گی. ان 3 گروہ کا نام لیا گیا ہے، اور 3 ایسے لوگ جو بہت عزیز ہیں، جو بہت رسپیکٹفل ہے، لیکن انہیں معاشرہ جو ہے وہ بہت ذلیل بنا دے گا، ان کی رسپیکٹ ختم ہو جائے گی. یعنی معروف منکر بن جائے گا، منکر معروف بن جائے گا، یعنی اچھائی برائی میں تبدیل ہو جائے گی، برائی اچھائی میں. اور آج کل کافی حد تک شروع ہو چکا ہے کہ ویلیوز چینج ہو رہے ہیں، افسوس کے ساتھ ویلیوز بدل رہے ہیں. شرم و حیا، ماڈسٹی، چیسٹٹی، جس کی اتنی عزت ہے اس کو اس طرح سے کبھی دکھایا جاتا ہے کہ فلانی کے پاس تو اعتماد ہی نہیں ہے، دیکھیں نظریں جھکا کے چلتا ہے، اس میں تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں بہت خطرناک ہیں. جب برا اچھا ہونے لگے، اچھا برا لگنے لگے، معیار ہی بدل جائے تو پھر کہاں جائے گا انسان. تو یہاں یوں فرمایا مولا نے کہ لا يقرب فيه الا الماحل ولا يطرف فيه الا الفاجر ولا يزعف فيه الا المنصف، کہ 3 گروہ. ایک ماحل ہے، ماحل یعنی دھوکے باز جو ہے، بہت ہی چلاک قسم کا چغل خور، چغلی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر کرنے والا، بہت برا انسان، اس کو لوگ پسند کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 فاجر،
کھلم کھلا گناہ کرنے والا اس کو بھی لوگ پسند کریں گے. نمبر 3 جو انصاف کرنے والا انصاف پسند ہے اس کو بہت زیادہ ویک سمجھیں گے. دیکھیں ہوتا یہ اس میں کنکلوژن یوں بتایا گیا ہے کہ جب نظام سسٹم بہت زیادہ خراب ہو تو اس سسٹم میں معیار بھی خراب ہوتے, اچھا کو برا, برا کو اچھا بناتے. تو یہاں بتایا جب حکومت, جب گورنمنٹ, جب سسٹم بہت ویک ہوگا تو اس میں کیا ہوگا, کیونکہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ وہ بھی بہت زیادہ کمزور ہیں تو انہیں ایسے لوگ پسند ہیں جو آ کر تعریفیں کرتے ہیں, بٹرنگ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بہت زبان دراز اور ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو پسند کیا جاتا ہے. اور جو اچھے شریف انصاف سے کام لینے والے ان کو ناپسند کیا جاتا ہے. اور یہ ہو رہا ہے آج کل بھی میڈیا میں ہر جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والے کا ظاہر کیسا ہے اور وہ کتنا پتہ نہیں کیا ہے, بہت سی غلط ویلیوز کو دیکھا جاتا ہے. افسوس کے ساتھ اسپاؤس سلیکشن میں ہم مسلمانوں میں ہم شیعیان حیدر کرار نہج البلاغہ سے پیار کرنے والے بھی جب پریکٹیکل آتے ہیں تو میں نے بہت دیکھا ہے, کیونکہ میں خود نکاح الحمدللہ پڑھاتی بھی ہوں. تو آپ دیکھیں جب میرے جاننے والوں کے نکاح ہو رہے ہوتے ہیں, جب نکاح پڑھ رہی ہوتی ہوں تو اکثر جب بات ہوتی ہے تو بتاتے ہیں ارے ہم نے یہ رشتہ اس لیے کیا ہے, یہ کرائٹیریا تھی ہماری ساری ظاہری, اور وہ بے نمازی ہے, کوئی فکر ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس یہ ہے, وہ ہے, شہرت ہے, جو بھی ہے, اتنا گڈ لکنگ ہے, بلا ہے. کتنا یہ بڑا المیہ, اتنا دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر. اور پھر بتایا کہ ولا یظرف, یعنی وہ ظریف سمجھدار سمجھتے ہیں اس کو جو فاجر ہو, جو گناہوں میں غرق ہے اور کوئی حلال و حرام کو نہیں دیکھ رہا لیکن اتنا تیز تراست ہے اس کو لوگ بہت سمجھدار سمجھتے ہیں. اور ولا یضعف فیہ الا المنصف, جو انصاف سے کام لیتا ہے اسے تو کہتے ہیں یہ تو بیچارہ اللہ میاں کی گائے, اس کو کیا آتا ہے. پھر بتایا کہ یعدون الصدقہ فیہ غرما, افسوس کے ساتھ صدقہ کو ایک نقصان سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ دے رہے ہیں مال سارا ختم ہو رہا. صدقہ سے مراد ہر طرح کی چیریٹی ہے جو لوگوں کو دیتا چلا جاتا ہے, جو زہد و سادگی کے ساتھ رہتا ہے, جو وقت دے رہا ہے, علم دے رہا ہے, پیسے کی لالچ کے بغیر جو کام کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ تو اتنا سیدھا سادہ بھونگا سا ہے, ارے کچھ کمانا ہی نہیں آتا اس کو, یہ تو سارا اپنا سب کچھ دیتا ہی چلا جا رہا ہے, یہ کوئی زندگی ہوئی. وصلۃ الرحم مننا, صلہ رحم کرنا یا رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے, لیکن اس کو احسان جتا کے کیا جائے گا. وَلَعِبَادَةُ اسْتِطَالَةً عَلَى النَّاسِ, اور عبادت کے ذریعے غرور, لوگوں پر برتری کا ایک بہت بڑا احسان جتائے گا کہ ہم تو ہر سال کربلا جاتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ہم اتنی دیگیں بناتے ہیں, ہم لوگ یہ ہیں, ہم لوگ وہ ہیں, نسل در نسل ہم نے یہ کر رکھا ہے. آپ بندگی کر رہے ہو, آپ اللہ کی عبادت کا آپ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو. کتنا عجیب یہ زمانہ آ رہا ہے کہ اتنے پیارے کام ہیں انہیں اتنا برے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. صدقہ کو نقصان, صلہ رحم کو احسان, عبادت کتنا پیارا کام ہے لیکن اس کے ذریعے سے غرور. نکاح عبادت ہے, شادی عبادت ہے, لیکن اس کو دکھانے کا, شو آف کرنے کا جو ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے. فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ السُّلْطَانُ بِمَشْوَرَةِ الْإِمَاءِ أَوِ النِّسَاءِ, کہتے ہیں یہ اس وقت ہوگا کہ جب گورنمنٹ جو ہوگی نا, جو رولرز ہوں گے نا, وہ عورتوں کے اشاروں پر چلیں گے, یعنی بہت کمزور ہوں گے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین سے مشورہ نہ لیں. ہم سب کو پتہ ہے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے مشورے پر میرے نبی نے صلح حدیبیہ میں عمل کیا اور بڑی تعریف کی. جناب بلقیس کے مشورے کو قرآن نے ذکر کیا ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کو مشاور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ میں لکھا گیا ہے. سو نو ڈاؤٹ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا عقیلۃ بنی ہاشم ہے,
عقل کل ہیں، عقل ہیں. جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو بھی کہتے دختر عقل یا خواہر دین، آیت اللہ وحید خراسانی کے اشعار میں. اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تو میرے مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ میرے لیے باعث فخر ہیں، وہ میری ہمکف ہیں، اور وہ میری سیدہ ہے، سید الاولین والآخرین، امیر المؤمنین، جو خود سید ہی سید الائمہ ہیں، سید الاوصیاء، لیکن فرماتے میری سیدہ فاطمہ الزہرا. سو وی نو what does it mean کہ بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کام میں آپ فائنل ڈیسیجن صرف خواتین کا لیتے چلے جائیں، اور بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے اور وہ لوگ بہت ہی زیادہ ناکام ہوتے کیونکہ وہ ظاہر شہوت پرست ہو جاتے ہیں. تو یقیناً پھر ایسی حکومت میں ظلم ہی ظلم ہوگا. وہ امارت الصبیان، جہاں بچوں کی حکومت ہوگی، بچے حاکم بنیں گے. بچے حاکم بننے سے مراد یہ کہ ہو سکتا ہے ذہنی اعتبار سے ناپختہ لوگ، یہ کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے ایج میں نہیں ہے، صبیان یعنی پختہ نہیں ہے، یہ بچہ ہے. اسی لیے کہا وہ تدبیر الخصیان، خصیان یعنی جو نالائق، نامرد، جو جس طرح کنیز، غلام، اور جو لوگ صرف درباروں میں بے مقصد کاموں میں مصروف ہوتے، ایسے ان پڑھ جاہل لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے اور حکومت کریں گے. تو یقیناً کس طرح سے وہ معاشرہ جو ہے وہ معیاروں کو بالکل ہی بھول جائے گا. اور ٹائم ہے ہمارے پاس، ہم چلتے ہیں آخری حکمت کی جانب. آج کی آخری حکمت، حکمت نمبر 103، بہت پیاری، بہت ہی خوبصورت حکمت، جس پہ یوں مولا فرما رہے ہیں کہ وَقَدْ رُوِيَ عَلَيْهِ إِزَارٌ خَلَقٌ مَرْقُوعٌ. کسی نے دیکھا کہ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے ایک لباس پہن رکھا ہے جو نمبر 1 پرانا ہے، نمبر 2 جگہ جگہ سے وصلہ پیوند لگا ہوا، اور اس پر بہت سے پیچز لگے ہوئے، یعنی پھٹا ہوا، اور اس کو سی لیا گیا. پرانا بھی ہے اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا بھی ہے، پھٹ کے سینہ رقعہ لگا ہوا ہے. فقیل له فی ذلک، اس حالت میں مولا کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے، آپ نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ کا جواب اتنا پیارا، اتنا اچھا ہمارے لیے، کیونکہ لباس خاص طور پر آج کل کے زمانے میں مرد و زن ہر کوئی ظاہر کو کتنا ہم اہمیت دیتے ہیں. ظاہر اپنی جگہ بہت محترم ہے، لیکن اتنی زیادہ اہمیت کہ ہم نے سمہاؤ کپڑوں کو، پرسز کو، شوز کو، ان چیزوں کو میں تو کہوں گی ورشپ کرنا شروع کر دیا. فیشن ورشپرز، فیشن کو بہت اوور اہمیت دی جا رہی ہے کہ ہم اس کے لیے ٹھیک ٹھاک ٹائم اور پیسہ اور سب کچھ اور ہمارا مائنڈ اور پورا انگیج ہو جاتے ہیں. زندگی کا ہدف بن جاتا ہے، زندگی کا ہدف بن جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بعض کی زندگی کا ہدف ہی یہی ہو رہا ہے، لباس. آج کا یہ حکمت جو ہے، یہ شارٹ سینگ بہت ہماری سوچ، ہماری فکر کو بدل رہا ہے. تو جواب تو دیکھیے نا، اتنے پیارے امام نے اتنا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا یہ جو لباس ہے نا، اس میں بہت سے فائدے ہیں، اس کے 3 خصوصیات ہیں. یہ جو پھٹا ہوا بھی ہے، پرانا بھی ہے، تمہیں بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن میں تمہیں اس کے فائدے بتاتا ہوں. نمبر 1، یخشع لہ القلب، یہ دل کو خاشع بنا دیتا ہے، یعنی ہمبل بنا دیتا ہے، یعنی اس دل کو بارگاہ الہی کے سامنے حاضر کر دیتا ہے. بیوٹیفل. جس طرح نماز میں ہمیں کہا گیا نا خشوع سے کام لو، ہے نا، بار بار ہم سورہ مؤمنون میں پڑھتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمن کامیاب ہے کیونکہ اس کی نماز پرفیکٹ نماز ہوتی ہے. تو جو شخص لیٹسٹ اور بڑے ٹرینڈی ڈریسز پہن کے شو آف کرتا رہتا ہے، تھوڑا سا اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، تو وہ کیسے نماز میں خشوع اور خضوع لے کر آئے گا؟ لباس جو بڑا ایسا شاہانہ جو ہم لباس پہننے کی تلاش میں ہوتے، یہ غرور اور تکبر لے کر آتا ہے. اس لیے یہ نماز سے سکون کو چھین رہا ہے.
دیکھیں ہم نے کبھی اس طرح سے کنیکٹ نہیں کیا تھا، یہ ہمیں مولا علی علیہ السلام سکھا رہے کہ کہاں میرا لباس پہننے کا انداز کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے میرے تمام عبادتوں اور لائف سٹائل پر اور میرے نماز پر۔ اس لیے اتنا پیار تھا میرے آقا میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو، سادگی سے، سمپلسٹی سے، اتنا پیار کہ آپ کہتے ہیں بس میرا دل چاہتا ہے میرا لباس بھی سادہ ہو، میرا کھانا بھی سادہ ہو، میرا گھر بھی سادہ ہو، میرا سب کچھ سادہ ہو۔ اور زہد کا لباس آپ کہتے ہیں لا، یہ اتنی بڑی زینت ہے، اتنی بڑی زینت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جعل الخیر کلہ فی بیت، تمام خوبیوں کو ایک گھر میں جمع کیا گیا تو جعل مفتاحہ الزہد فی الدنیا، تو اس خوبیوں کے ہب اینڈ سینٹر کا کی اور گیٹ جو ہے وہ سمپلسٹی اور زہد میں قرار دیا، ڈٹیچمنٹ فرام دس ورلڈ میں قرار دیا گیا۔ کتنا اہم ہے۔ میں آپ سب سے التجا کروں گی، اگر آپ کے گھر کا ماحول آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اسپاؤزز ہیں، پیرنٹس ہیں، کوئی بھی کسی کے لیے پڑھ دے تو لیٹر نمبر 45 کو کوئی پڑھے، اور دوسرا سر جھکا کے خلوص کے ساتھ اس کو آنسو بہاتے ہوئے سنیں اور اس منظر کو یاد کریں کہ میرے آقا کا نمائندہ شہر بصرہ میں ہے عثمان بن حنیف، اور ان تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ ایک ایسی گیدرنگ میں ان کے نمائندے نے شرکت کی جہاں صرف امیر جاتے ہیں، اور کھانے پہ بلایا تھا، کھانا کھایا تھا، حلال تھا، لیکن شان نمائندے امیر المومنین علیہ السلام میں نہیں تھا۔ ہماری شان میں ہے کہ نہیں، یہ ہم بار بار دیکھیں، صرف یہ نہ دیکھیں کہ یہ چیز حلال ہے۔ یہ بہت بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ نہج البلاغہ کی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھیں، نہج البلاغہ کی آنکھوں سے باتوں کو سنیں، نہج البلاغہ کی دنیا میں رہ کر آپ کی زندگی گزرے، تو ضرور میری اس نصیحت کو غور سے سنیے گا۔ جو نہج البلاغہ کی روشنی میں ہم حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ حلال ہے صرف، اگر حلال کی دنیا میں رہیں گے صرف تو پھر اچھا کریں گے اور آہستہ آہستہ کھسک کے برائی کی طرف چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ بہتر کی تلاش میں رہیں گے، صرف حلال نہیں بلکہ بہترین کام کی جانب جائیں گے، تو پھر جو ہے جو آپ کے شان میں ہو تو پھر آپ بہت اچھائی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن آخر میں امیر المؤمنین ہوں، لوگ مجھے امیر کہیں، امام کہیں، اور میں لوگ سمپل ہوں اور میں ان سے تھوڑا اچھا پہنوں، بس اچھا کھاؤں۔ ہم بھی کہہ سکتے میرا نام شیعہ علی ہے، میرا نام عزادار حسین ہے، میں کیسے بے فکر رہوں؟ مجھے بھی فکر کرنی ہے لوگوں کی۔ اور بہت 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 پیاری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ صوف یعنی وولن ڈریسز پہنتے تھے۔ صوفیز کو اسی لیے صوفیز کہا جاتا ہے، اسی ڈریسنگ کی وجہ سے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ۔ آلدو امام نے زمانے کے ساتھ جو ہے وہ ڈریسنگ تھوڑی بہت بدلتی، اور بعد میں آپ نے خرباز پہنا تھا، کینوس ڈریس کو پہنا تھا، کھدر ٹائپ کے جو ڈریس ہوتے، کیونکہ روایت میں ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی ضربت کے بعد آپ کے لباس جس پر آپ کا سر مقدس کا خون جاری ہوا وہ خرباز کا لباس تھا۔ تو اس طرح باقاعدہ بتایا گیا کہ یہ جب آپ لباس پہنتے ہیں سادہ لباس، یا آپ کے دل کو خاشع بنا دیتے، نمبر 1۔ نمبر 2، تظل بہ النفس، نفس سے امارہ جو ہے وہ کیپچر ہو جاتا ہے، جو برائی خواہشات نفسانی جو چیر پھاڑ دیتی ہے، جو ڈریگن ہمارے اندر ہے جو ہمیں کہتی ہے یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، لالچ گریڈ، اس کو کنٹرول کر دیتا ہے۔ اور نمبر 3، یقتدی بہ المؤمنون، مؤمنوں کے لیے اس میں ایک بہت پیارا ایک رول ماڈل مومنوں کو مل جاتا ہے، مومنین کے لیے ایک معیار انسانیت بن جاتا ہے، کسی کا دل نہیں ٹوٹتا، لوگ ظاہر کو پھر اہمیت نہیں دیں گے، لوگ یہ نہیں کہیں گے اچھا جس کا لباس ایسا، لوگ جج نہیں کریں گے کپڑوں کے، اس نے ٹرینڈ پتہ نہیں پہنا ہوا ہے یا نہیں، کیا ہے، جس طرح آج کل افسوس کے ساتھ ہو رہا ہے
یہ سب کے سب دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہا ہے کہ دعا کرو اللہم انی اعوذ بک من شر نفس، نفس امارہ کے شر سے مجھے بار الہ پناہ دے۔ اپنے شر سے ہم جو سب سے بڑا دشمن ہے اس سے ہم پناہ پائیں، کیونکہ یہ ہے وہ لباس جو ہمیں اتنا نفس پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ کہتے ایک مرتبہ ایک فقیر کو مولا علی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے آستین جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں کچھ پھٹا ہوا ہے، تو آپ نے دیکھا آپ کے آستین میں پیوند نہیں ہے یا پھٹا ہوا نہیں ہے، تو آپ نے اس کو تھوڑا سا پھاڑ دیا۔ یعنی یہ ایک مثال ہے کہنے کے لیے، میں صرف اس اینگل سے کہہ رہی ہوں، خود مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری طرح بننے کی کوشش نہ کرو، میں ہوں تم ہو، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ جو میسج ہے نا، ہم اپنے لیول پر بیٹھ کے جو سمپلسٹی اپنا سکتے ہیں، میں اس کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ میسج یہ ہے کہ ہم اتنا آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں نا کہ ہم انوائرمنٹ کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، ہم اینیملز کے رائٹس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، ہم ہر چیز کا رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر ایک کا احترام کرنا چاہتے ہیں، تو سمپلسٹی کے ذریعے آپ کتنے دلوں کو جیت سکتے ہیں یہ آپ کو کوئی نہیں سکھا رہا۔ یہ مولا علی علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ یقتدی بہل مؤمنون۔ اور پھر اتنی پیاری مثال، اتنی خوبصورت یہ حکمت ہے، کہا ان الدنیا والآخرہ عدوان متفاوتان، دنیا اور آخرت دو دشمن کی طرح ہیں، کیونکہ دنیا یعنی جو نزدیک ہے ہم سے، آخرت آخر میں آنے والا، بعد میں آئے گا، ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے آخر کہا جاتا ہے۔ دنیا کو اس وقت دنیا کہتے ہیں کہ جب وہ آخرت کو خراب کرے، یہاں پہ دنیا سے مراد وہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا جو میری آخرت کو برباد کرے وہ دنیا دشمن ہی ہوئی آخرت کے لیے، ٹھیک ہے، تو دونوں دشمن ہو گئے۔ سبیلان مختلفان، بالکل مختلف راستے ہیں۔ فمن احب الدنیا وتولاها ابغض الآخرہ وعاداها، جو دنیا سے عشق و محبت کرے گا وہ آخرت سے عشق و محبت نہیں کر سکتا۔ دنیا کیا ہے؟ جیسے سورہ حدید نے بھی کہا ہے کہ انما الدنیا الحیات، دنیا لعب و لہو، یہ لعب ہے، کھیل ہے، بے مقصد ہے، اس میں تفاخر، جو فخر فروشی، تکاثر کہ میرے پاس زیادہ ہے، شوئنگ آف کرنا، اور یہ ساری چیزیں یہ آخرت کو نہیں بناتا۔ لیکن دنیا میں اگر آپ عبادت کرو، لوگوں کی خدمت کرو، علم حاصل کرو، ایثار، یہ تمام چیزیں جو آپ کی آخرت کو بناتا ہے، آپ اہل آخرت سے بن جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، دنیا اگر ہے، دنیا سے عشق اور محبت ہے تو آخرت سے عشق اور محبت نہیں رہے گی، یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے۔ وَهُمَا بِمَنزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، پھر مولا فرماتے ایک مشرق ہے تو دوسرا مغرب ہے۔ وَمَاشٍ بَيْنَهُمَا كُلَّمَا قَرُبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الْآخِرِ، جو مشرق کی طرف چلا جائے گا وہ مغرب سے اتنا ہی زیادہ دور ہو جائے گا، اور جو جتنا زیادہ مغرب کی طرف جائے گا وہ مشرق سے دور ہوگا۔ جو دنیا داری میں پڑتا رہے گا وہ خود بخود جو ہے وہ آخرت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا یعنی وہ چیز جو ہماری آخرت کو جو ہے وہ برباد کر رہی ہے۔ اور پھر مثال دی وَهُمَا بَعْدُ ضَرَّتَان، جس طرح ایک مرد کی اگر دو بیویاں ہوں تو کس طرح ان میں اختلاف ہوتا ہے، اس طرح سے دنیا اور آخرت کا اختلاف ہے۔ دو مثالیں دی، مشرق و مغرب کی دی اور ذرتان کی دی۔ میں جلدی سے صرف مقدس اردبیلی کا بتاؤں کہ ایک مرتبہ آپ سحر کے وقت نماز شب پڑھنے کے لیے، پانی لینے کے لیے جب آپ کنویں کی طرف گئے تو آپ نے جب پانی نکالا تو اس میں سونا نکلا کنویں سے، آپ نے فوراً کہا پروردگارا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگارا مجھے تو پانی چاہیے، سونا نہیں، میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ سے جو ہے وہ پانی نکالا تو پھر سونا نکلا، کہا یا رب مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا، چوتھی مرتبہ آپ کو پانی ملا اور آپ نے وضو کیا۔ یعنی ہمارے علماء ربانی، ہمارے معصومین علیہم السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے جو ہے وہ اس دنیا کو جو یہ امتحان کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت سی دفعہ ہمارے پاس بھی بہت مال و دولت آ رہی ہوتی تاکہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں گے،
کیسے استعمال کریں گے، کس طرح سے ڈائیورٹ ہوں گے. اس لیے سمپلسٹی کے ذریعے سکون، اطمینان، فوکس اور لوگوں کا خیال کریں، لوگوں کے دلوں کا خیال کریں، اور انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی ہم سب کوشش کریں. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کر کے اپنے وقت کے امام کے دل کو راضی کریں. پروردگار امام کو اذن ظہور عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت اور ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.